اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی عظیم الشان کتاب کا آغاز کر رہے ہیں کہ جو براہ راست امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی خوشنودی اور ان سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے لکھی گئی۔ کتاب کا نام ہے مکیال المکارم اور اردو ترجمے میں اس کا جو نام ہے وہ ہے ارتباط منتظر، جس کے مصنف ہیں آیت اللہ سید محمد تقی موسوی اصفہانی۔ آئیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کتاب کی جتنی بھی آڈیوز ریکارڈ ہوں گی اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنام مکیال المکارم میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ کہ اس کتاب کا حصہ نمبر 3 شروع کریں گے۔ کل جہاں پہ اختتام کیا تھا وہ چند نکات کی طرف جو مصنف ہیں وہ اشارہ کر رہے تھے، جس میں نقطہ نمبر اول ہے کہ حضرت قائم علیہ السلام کی غیبت کے 2 قسم کے سبب ہیں۔ قسم اول وہ ہے کہ ہمارے لیے بیان نہیں ہوا اور ظہور کے بعد ہمارے لیے آشکار ہوگا۔ شیخ صدوق اپنی سند سے عبداللہ بن فضل ہاشمی سے روایت نقل کرتے ہیں، میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا، بے شک قائم آل محمد کے لیے غیبت تلانی ہے اور اس سے گریز نہیں، کہ اس زمانے میں ہر باطل فرد تردید اور شک میں پڑ جائے گا۔ میں نے عرض کی، کیوں قربان ہو جاؤں؟ آپ نے کہا، اس امر کو آشکار کرنے کا ہمیں اذن حاصل نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ پس ان کی غیبت میں کیا حکمت ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ حکمت ہے کہ جو آپ سے پہلے اولیاء حجت الہی افراد کے لیے تھی، البتہ قائم آل محمد کی غیبت کی حکمت ان کے ظہور سے پہلے معلوم نہیں ہوگی۔ جس طرح حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کیا، نوجوان کو قتل کیا، دیوار کو ہٹانا، ان سب امور کی حکمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہ تھی، لیکن جب ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا۔ اے فضل کے بیٹے، یہ غیبت امر الہی ہے، سر خدا اور غیبت خدا ہے، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ خدا حکیم ہے۔ گواہی دیتا ہوں کہ ان کے تمام کام حکمت پر مبنی ہیں، اگرچہ کہ اس کی علت ہمارے لیے واضح اور آشکار نہیں۔ احتجاج میں دستخط والی روایت کے جو قائم علی محمد علیہ السلام سے منقول ہے، میری غیبت کی علت کے بارے میں خدا فرماتا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 101، اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ جو اگر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بری لگے۔ میرے آباء و اجداد کے زمانے میں ہر امام کی بیعت واجب تھی، لیکن اس حال میں خروج کروں گا کہ کسی ظالم کی بیعت مجھ پر نہیں ہوگی۔ قسم دوم وہ یہ ہے کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے ہمارے لیے بیان فرمایا، اور اس کی بھی چند اقسام ہیں۔ پہلی، قتل ہونے کا ڈر۔ یہ بحث خوف میں بیان ہو چکی ہے، بس آپ کی غیبت کی ایک علت ہے کہ انہیں قتل کا خطرہ تھا، پس آپ پر واجب ہے تلوار اور اسلحے سے قیام کریں۔ اگر آپ قیام نہ کریں تو دشمن آپ کو قتل کر دیں گے، جس طرح پہلے ان کے آباء و اجداد کو ظلم و ستم سے شہید کیا۔ دوسرا کہ کوئی ظالم آپ علیہ السلام سے بیعت نہیں لے گا۔ تیسرا کہ لوگوں کے امتحان اور آزمائش کے لیے، سورہ آل عمران آیت نمبر 141۔ نیز اللہ اس سے یہ چاہتا تھا کہ خالص اہل ایمان کو چھانٹ کر الگ کر دے اور کافروں کو رفتہ رفتہ مٹا دے۔ امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ خدا کی قسم، امام علیہ السلام کا ظہور اس وقت ہوگا کہ جب اس سے پہلے مومنین اور منافقین کا امتحان نہ ہوتا کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، جہاں تک کہ تم میں سے کوئی باقی نہ رہے گا سوائے نادر ترین۔ نعمانی سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت امیر علیہ السلام کے زمانے میں دریائے فرات میں طوفان آیا، پس آپ کے ساتھ آپ کے دونوں بیٹے وہاں سوار ہوئے اور گئے۔ جب ثقیف کے طائفے نے یہ سنا تو فوراً انہوں نے کہا کہ علی آئے ہیں تاکہ پانی کو واپس کریں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم، میں اور میرے یہ 2 فرزند شہید ہوں گے، خدا آخر الزمان میں ضرور ایک امام کو بھیجے گا جو میری اولاد میں سے ہوگا، البتہ وہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہوں گے تاکہ گروہ گروہ شخص ہو جائے، جہاں تک کہ ایک نادان آدمی یہ کہے گا کہ خدا کو آل محمد کی ضرورت نہیں۔ چوتھا ہے انبیاء الہی کی سنن آپ علیہ السلام میں ہوگی۔ حدیث صدیر میں امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے غیبت ہے کہ جس کی مدت طولانی ہوگی۔ میں نے عرض کی، کیوں یبنا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ انبیاء الہی کی سنن آپ کی غیبت میں جاری ہو،
اے سدیر، ناگزیر ہے کہ ان کی مدت ختم ہو جائے۔ خدا فرماتا ہے سورہ انشقاق آیت نمبر 19 کہ تمہیں یوں ہی تدریجاً زینہ بزینہ چڑھنا ہے اور ایک ایک منزل طے کرنی ہے، یعنی ان کی سنن کہ جو تم سے پہلے تھی۔ پانچواں ہے خدا کی امانت ضائع نہ ہو جائے، یعنی کہ مومنین جو کہ کافروں سے پیدا ہوں گے، جیسا کہ علل شرائع اور کمال الدین میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، ابن ابی عمیر کے جس نے اسے یاد کیا اس سے کہا، یعنی چھٹے امام سے عرض کی، امیر المومنین علیہ السلام نے پہلے ہی مخالفین سے جنگ کیوں نہ کی؟ تو آپ علیہ السلام نے اس آیت سورہ فتح کی آیت نمبر 25 کہ اگر وہ اہل ایمان الگ ہو جاتے تو ہم ان اہل مکہ میں سے کافروں کو دردناک سزا دیتے، اس کی بنا پر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ چھٹا ہے ہمارے برے اعمال کی وجہ سے، جب ہم گوئی خلاف کام انجام دیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے ظہور کا ایک معنی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جان لو زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہتی، لیکن لوگوں کے ظلم و ستم اور اسراف۔ قائم آل محمد کی روایت، دستخط والی روایت کو شیخ مفید نے کچھ اس طرح نقل کیا، اگر ہمارے پیمان کی وفا ترین تو انہیں جلدی نعمتیں ملیں گی اور ہمارے دیدار کی سعادت کامل معرفت سے بہرہ مند ہوں گے۔ نقطہ نمبر دوم ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ امام علیہ السلام کی دو غیبتیں ہیں، ایک غیبت صغریٰ، دوسری غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ کی مدت آپ کی ولادت سے لے کر سمری کی وفات تک ہے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات 8 ربیع الاول 260 ہجری میں ہوئی، اور سمری نے 15 شعبان 328 میں وفات پائی، لہٰذا شیخ غیبت صغریٰ 68 یعنی کہ 68 سال بنتے ہیں۔ نقطہ سوم ہے غیبت کبریٰ کے لیے اس کی ابتدا سمری کی وفات سے ہے اور انتہا معلوم نہیں، بلکہ فرمان خدا کے تابع ہے۔ اس مطلب پر بہت سی روایات دلالت کرتی ہیں۔ بحار الانوار میں شیخ طوسی اپنی سند سے فضیل سے روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا، کیا قائم علیہ السلام کے لیے کوئی وقت ہے؟ آپ نے فرمایا، جو وقت معین کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا وقت معین کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے نمازی میں وقت تعین کیا اور نہ آئندہ وقت معین کریں گے۔ کتاب میں فضل بن عمر سے منقول ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، کیا امام مہدی کے ظہور کا وقت معین ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ہم ان کا وقت معین کریں۔ میں نے عرض کی، اے میرے مولا، علت کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ کیونکہ وہ ساعت ہے کہ خدا خود فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 178 میں، اے رسول، لوگ آپ سے قیامت کی گھڑی کے متعلق سوال کرتے ہیں، اس کا وقوع کب ہوگا؟ کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار کے ہی پاس ہے، اسے اس کا وقت آنے پر وہی ظاہر کرے گا۔ ایک صحیح خبر میں محمد بن مسلم امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب لوگوں نے تیرے لیے معین وقت کیا تو ڈرنا مت، تکذیب بھی نہ کرنا، کیونکہ ہم کسی کے لیے وقت معین نہیں کرتے۔ محمد بن حنفیہ سے روایت ہے کہ جب حضرت امیر علیہ السلام سے سوال ہوا، کیا امام قائم علیہ السلام کی حکومت کے لیے وقت معین ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں، کیونکہ خدا کا علم وقت کو معین کرنے والے پر غالب ہے۔ خدا نے حضرت موسیٰ کو 40 رات میقات کا وعدہ دیا اور بعد میں 10 رات کا اضافہ کر دیا تھا۔ نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 رات کو جانتے تھے اور نہ بنی اسرائیل، کیونکہ جب 30 راتیں گزری تو بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ نے ہمیں فریاد دی، لہٰذا انہوں نے گسالے کی پوجا کی، لیکن جب لوگوں میں فقر اور غربت پھیلی، ایک دوسرے کو قبول نہ کیا، انکار کیا، اس زمانے میں ہر صبح و شام قائم آل محمد کے ظہور کے انتظار میں رہو۔ ابو بصیر امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، میں نے حضرت سے عرض کی، قربان جاؤں، امام زمانہ علیہ السلام کا خروج کس وقت ہے؟ آپ نے کہا، اے ابو محمد، ہم وہ خاندان ہیں کہ جو وقت معین نہیں کرتے، بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقت معین کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں۔ اے ابو محمد، قائم کے ظہور سے پہلے 5 حتمی علامات ہیں۔ پہلا، ماہ رمضان میں آسمان سے ندا آئے گی، دوسرا سفیانی کا خروج، تیسرا خراسانی کا خروج، چوتھا نفس زکیہ کا قتل کر دیا جائے گا، پانچواں بیدہ نامی زمین دھس جائے گی۔
بہار الانوار میں مروی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا علم خدا کے پاس ہے اور جو اس کے لیے وقت معین کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ نقطۂ چہارم یہ کہ ائمہ نے امام زمانہ علیہ السلام کی ہر دو غیبت کے بارے میں خبر دی۔ بہار میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ ائمہ کی تعداد کو شمار کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر ان کا امام ان سے غائب ہوں گے، ایک دوسرے سے زیادہ طولانی۔ راوی کہتا ہے کہ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، بلند آواز سے فرمایا، ہوشیار رہو، ساتویں امام سے پانچویں امام جب غائب ہوں گے۔ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، غیبت کے وقت کیا حالت ہوگی؟ آپ نے کہا کہ صبر کرو تاکہ خدا اسے خروج کرے، ان کے سر پر میرا امامہ، میری زرہ اور ذوالفقار ان کے ہمراہ ہوگی، منادی ندا دے گا، یہ مہدی خلیفۃ اللہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ صاحب الزمان کے لیے دو غیبتیں ہیں۔ ایک حدیث میں آپ سے مروی ہے کہ قائم آل محمد کے لیے دو غیبت ہے، ایک کہے گا کہ وہ ہلاک ہو گئے، معلوم نہیں کہ کس بیابان میں چلے گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے حازم بن حبیب سے فرمایا، اے حازم، اس قائم کے لیے دو غیبت ہیں، دوسری میں وہ ظاہر ہوں گے، اگر کوئی اس کے پاس آئے اور کہے اس کی تصدیق نہ کرو۔ ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ آپ کے لیے دو غیبت ہیں، ایک چھوٹی دوسری طولانی۔ پہلی غیبت میں صرف آپ کے خاص افراد آپ کے گھر کو جانتے ہیں۔ نقطۂ پنجم یہ کہ حضرت قائم علیہ السلام زمانہ غیبت میں لوگوں پر ناظر ہیں لیکن لوگ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ بہار میں نعمانی اپنی سند سے سدیر سیرفی سے نقل کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں نے سنا حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، قائم آل محمد میں حضرت یوسف سے مشابہ ہیں۔ میں نے عرض کی، تم غیبت کی خبر دے رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ یہ افراد ملعون ہیں اور خنزیر کے مشابہ ہیں، کیوں اس کلام کا انکار کرتے ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی عقیل مند اور صمیم تھے، وہ یوسف سے ملتے تھے، ان سے باتیں کرتے، ان سے معاملہ کرتے تھے، رفت و آمد۔ جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں یوسف ہوں، اس وقت بھائیوں نے پہچانا، لہٰذا امت سرگردان کیسے انکار کرتے ہیں کہ جب خدا چاہے اپنی محبت کو مخفی رکھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ تھے، یہ درمیانہ فاصلہ 18 دن کا تھا، اگر خدا چاہتا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جگہ بتا دیتا، بس یہ امت کیسے انکار کرتی ہے کہ خدا نے تمہارا مظلوم پیشوا کہ جس کا حق غصب ہو گیا صاحب امر ان کے درمیان رفت و آمد رکھتے ہیں، لوگوں کے بازاروں میں جاتا ہے، ان کے فرشوں پر پاؤں رکھتا ہے، لیکن وہ نہیں پہچانتے جب تک خدا انہیں اذن نہ دے کہ وہ ظہور کا اعلان کرے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو اجازت دی گئی۔ جب ان کے بھائیوں نے پوچھا، تم یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگ امام زمانہ علیہ السلام کو نہیں دیکھیں گے، پس وہ حج کے موسم ان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں لیکن لوگ دیکھنے سے قاصر ہیں۔ دوسرا ہے حضرت علیہ السلام کی غربت۔ غربت کے دو معنی ہیں، پہلا خاندان، وطن اور شہر سے دوری، دوسرا ہے دوستوں اور یاروں کی کمی۔ حضرت علیہ السلام آل محمد میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں، پس اے اللہ کے بندوں اس کی نصرت کرو، اے اللہ کے بندوں ان کی مدد کرو۔ حضرت کا لوگوں سے عزت والی حدیث پہلے نقطے پر دلالت کرتی ہے، اور دوسری روایت جس میں کہا گیا کہ جب آپ کے اصحاب خاص کر تعداد 313 ہو جائے گی، خدا ان کا ظہور فرمائے گا، یہ مطلب دوسرے معنی پر دلالت کرتی ہے۔ پس اے عقل مند انسان، غور کرو، دیکھو کہ کیسے صدیاں اور سال گزر گئے، حضرت کے لیے تعداد میسر نہیں ہوئی، یہ غربت پر بہترین شاہد ہے۔ اس معنی پر پوری دلیل ایک روایت ہے کہ بہار میں شیخ غیبت توسی میں نقل ہوا کہ نفس زکیہ آل محمد میں سے ایک جوان ہے جن کا نام محمد بن حسن ہے کہ جو بے جرم و گناہ قتل کیا جائے گا۔ اس وقت خدا قائم آل محمد کا ایک گروہ کے ساتھ ظہور کرے گا، جب وہ خروج کریں گے لوگ ان کے حال پر گریہ کریں گے کیونکہ وہ جانتے ہوں گے کہ وہ جلد ہی دشمنوں کے ہاتھوں قتل ہو جائیں گے، لیکن خدا ان کے لیے مشرق اور مغرب کو ان کے لیے وسیع کر دے گا۔ جان لو وہ حقیقی مسلمان ہیں، آگاہ رہو، بہترین جہاد آخر زمانے میں ہوگا۔ 67 ہے امام علیہ السلام کے زمانے میں مسلمانوں کی فتح۔ بعض مطلب بیان ہو چکے ہیں۔ کتاب المحجتہ میں زرارہ سے روایت ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے سورہ توبہ آیت نمبر 36 کہ اور تمام مشرکین سے اسی طرح جنگ کرو جس طرح کہ وہ تم سب سے کرتے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ کوئی شرک باقی نہیں رہے گا۔ سورہ انفال آیت نمبر 39 کہ تمام دین خدا کے لیے ہے۔
68 ہے امام علیہ السلام کی برکت سے مومنین کا بے نیاز ہونا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا تم میں سے ایک مرد جستجو کرے گا کہ وہ اپنے مال سے احسان کرے گا اور اپنی زکوٰۃ سے اس کی مدد کرے گا، لوگ روزی سے بے نیاز ہوں گے۔ 69 ہے حق و باطل میں فرق۔ اس مطلب پر ایک روایت دلالت کرتی ہے کہ جو بحار الانوار سے نقل ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا دن اور راتیں ختم نہیں ہوں گی جب تک آسمان سے ایک ندا نہ آ جائے، اے اہل حق جدا ہو جاؤ، اے اہل باطل جدا ہو جاؤ، پس ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ راوی کہتا ہے میں نے عرض کی کیا ندا آنے کے بعد پھر یہ دوبارہ جمع ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ خدا قرآن کریم میں سورہ انفال آیت نمبر 39 میں فرماتا ہے کہ اللہ مومنوں کو اس حال پر نہیں چھوڑے گا جس حال پر تم اب ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے۔ اسی کتاب میں امیر علیہ السلام سے ایک طولانی حدیث کے ذمے ملتا ہے کہ آپ نے ظہور کے واقعات کے بارے میں فرمایا مشرق سے ماہ رمضان ایک منادی ندا دے گا، صبح سویرے ندا دے گا، اے اہل ہدایت جمع ہو جاؤ۔ شفق کی سرخی غائب ہونے کے بعد مغرب سے ایک ندا آئے گی، اے اہل باطل جمع ہو جاؤ۔ کل خورشید کا ظہر کے وقت رنگ تبدیل ہوگا، زرد ہو جائے گا، پھر گھٹ اندھیرا ہو جائے گا۔ تیسرے دن خدا حق کو باطل سے جدا کرے گا، دابت الارض خروج کرے گا اور رومی کہف جوانوں تک آئیں گے، پس خدا اصحاب کہف کو ان کے کتے سمیت بیدار کرے گا۔ ان میں سے ایک کا نام ملیخہ ہے، دوسرے کا نام زملہ، اور دونوں شاہد ہیں حضرت قائم علیہ السلام کے تسلم ہوں گے۔ غیبت نعمانی سے ربان بن تغلب سے روایت ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کو نہیں پہنچے گی جب تک ایک منادی ندا نہ دے، اے اہل حق جمع ہو جاؤ، پس ان کو ایک زمین میں قرار دیا جائے گا۔ پھر دوبارہ ندا آئے گی، اے اہل باطل جمع ہو جاؤ، پس وہ بھی ایک زمین پر جمع ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کی کیا یہ دو گروہ آپس میں جمع ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ خدا کی قسم یہ ہے کہ خدا نے سورہ انفال آیت 39 میں فرمایا کہ اللہ مومنوں کو اس حال پر نہیں چھوڑے گا جس حال پر تم اب ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے۔ 70 ہے امام علیہ السلام کے ہاتھوں مومنین کے لیے فرج۔ اس مطلب پر ایک عبارت دلالت کرتی ہے کہ جو دستخط والی روایت میں احتجاج میں اس طرح سے ملتا ہے، نیز روز جمعہ کی زیارت میں بھی ہم یہ چیز پڑھتے ہیں۔ یہاں پر عربی متن کے جملے آپ کے سامنے نقل ہیں۔ آج کا دن روز جمعہ ہے، یہ آپ کا دن ہے، مومنین کو تیری وجہ سے کشائش ملے گی، کافر آپ کی تلوار سے قتل ہوں گے۔ نیز کمال الدین میں ابراہیم کرخی سے روایت ہے کہ اس نے کہا کہ ایک دفعہ میں حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھا، ایسا کلام نے مجھے کبھی خوش نہیں کیا اور میری آنکھوں کو روشن نہیں کیا۔ 71 ہے کافروں کے ملک اور شہر فتح ہوں گے۔ کتاب کمال الدین میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ائمہ کی تعداد 12 ہے، یا علی پہلے تم ہوگے اور آخری قائم آل محمد، خدا اس کے دست مبارک سے شرق و غرب کو فتح کرے گا۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 9 میں امالی شیخ توسی سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی کہ ایک حدیث میں جابر سے فرمایا پس خدا نے نبوت کو مجھ پر ختم کیا، علی کی ولادت ہوئی، پس ان کو وصیت کی، پھر ہمارے دونوں کے نطفے آپس میں ملے، حسن و حسین پیدا ہوئے، خدا نے ان پر اسباط سے نبوت کو ختم فرمایا، میری اولاد اس میں سے قرار دی۔ نیز وہ جو شہر اور ملک فتح کرے گا زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح کے پہلے ظلم و ستم سے پر ہوگی۔ 72 ہے ائمہ علیہ السلام کی خون خواہی کے لیے جعفر احمر کو فتح کرنا۔ کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ابن ابی یافور سے فرمایا کہ میرے پاس جعفر احمر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جعفر احمر میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلحہ ہے کہ جو خون کا انتقام لینے کے لیے ہے۔ 73 ہے کہ آپ علیہ السلام کی تلوار سے کافرین کا قتل۔ اس مطلب پر دلیل روایت مستفیض بلکہ متواتر ہے کہ بہار میں اور اختصاص نامی کتاب میں معاویہ دہنی امام جعفر صادق سے سورہ رحمان کی آیت نمبر 41 کہ مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، پھر پیشانیوں اور پاؤں سے پکڑے جائیں گے۔ اس کے بارے میں فرمایا اے معاویہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ روز قیامت خدا مجرمین کو ان کے چہروں سے پہچانے گا، حکم دے گا ان کی پیشانی اور پاؤں سے پکڑ کر آگ میں ڈال دیں۔ فرمایا جس خدا نے خود مخلوق کو پیدا کیا
اسے پہچاننے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے عرض کی پس قربان جاؤں، پھر اس آیت کا معنی کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ جب حضرت قائم ظہور کریں گے، خدا آپ کی چہرہ شناسی عطا فرمائے گا، اس وقت حکم دے گا کافروں کو 74 ہے شیطان رجیم کا قتل۔ بہار میں کتاب الانوار میں ایک مرفوع حدیث کے ضمن میں اسحاق بن عمار سے نقل ہوا کہ اس نے کہا کہ میں نے حضرت سے پوچھا کہ خدا نے شیطان کو مہلت دی، اور اپنی کتاب میں خدا فرماتا ہے سورہ ہجر آیت نمبر 37 اور 38 فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وقت معلوم حضرت قائم علیہ السلام کے ظہور کا وقت مراد ہے کہ جب خدا ان کا ظہور فرمائے گا اور مسجد کوفہ ہو کہ ابلیس ذلت سے آئے گا اور کہے گا افسوس افسوس اس دن پر، اس وقت ان کی پیشانی اور گردن سے پکڑ کر زمین پر ماریں گے۔ اس روز معلوم ہے اور اس کے وقت کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ 75 ہے ظہور کے وقت مومنین کے دل مضبوط ہوں گے۔ ایک مطلب پر ایک روایت دلالت کرتی ہے کہ جو بہار میں خصال سے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب امام قائم کا ظہور ہوگا، خدا ہمارے شیعوں سے آفات و مصائب دور کر دے گا۔ مومنین کے دل لوہے کے ٹکڑے کی مانند مضبوط ہوں گے۔ ہر ایک آدمی کی قدرت 40 مردوں کے برابر ہوگی۔ وہ زمین پر حاکم ہوں گے۔ بصائر میں حضرت امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ امام دشمنوں کو پاؤں کی ٹھوکر ماریں گے۔ یہ وہ وقت ہے کہ نزول رحمت خدائے بندوں پر ہوگا۔ کمال الدین میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ حضرت لوط نے اپنی قوم سے فرمایا تھا سورہ ہود آیت نمبر 80 کاش مجھے تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا یہ کہ میں کسی مضبوط پائے کا سہارا لے سکتا۔ اس سے مراد قائم آل محمد کی قدرت کی غنی اور رکن شدید سے مراد آپ کے اصحاب ہیں کہ ایک مرد کی قدرت 40 مرد کے برابر ہوگی اور ان کے دل کوہ آہن سے زیادہ محکم ہوں گے۔ بہار میں حضرت امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ اب ایسا ہوگا تو تم میں سے ہر آدمی کی قدرت 40 مرد کی قدرت کے برابر ہوگی۔ ان کے دل لوہے کے ٹکڑوں کی مانند ہوں گے کہ اگر وہ پہاڑوں پر حملہ کریں تو انہیں شگاف دیں گے۔ 76 ہے امام علیہ السلام مومنین کا قرضہ اتاریں گے۔ کافی میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مومن یا مسلمان دنیا سے جاتا ہے اور مقروض ہو کر جاتا ہے، از روئے فساد اور اسراف نہ ہو، تو امام پر ضروری ہے کہ وہ قرض کو ادا کرے۔ المحجت اور بہار میں ملتا ہے کہ امام باقر نے ایک طولانی حدیث میں فرمایا کہ پھر آپ کوفے کی طرف آئیں گے، وہاں آرام گاہ ہوگی، کوئی مسلمان غلام نہیں رہے گا، سب کو آزاد کر دیں گے، آپ سب کا قرض ادا کریں گے، کسی کا حق ضائع نہ ہوگا، جو غلام آپ کی طرف سے قتل کیا جائے گا اس کی دیت ادا ہوگی، زمین کو عدل و انصاف سے پر کریں گے جس طرح پہلے وہ ظلم و ستم سے پر ہوگی، آپ اپنے خاندان سمیت رحبہ میں سکونت اختیار کریں گے۔ رحبہ حضرت نوح علیہ السلام کی منزل گاہ ہے، یہ زمین سرخیز اور اچھی ہے۔ آل محمد کا کوئی آدمی سکون اختیار نہیں کرے گا کہ جب اسے پاکیزہ زمین نہ مل جائے، وہ پاکیزہ اولیاء ہیں۔ 77 ہے قضائے حوائج مومنین۔ یہاں پر 2 واقعات کا ذکر کرتے ہیں کہ جو اس مطلب سے مربوط ہیں۔ واقعہ اول، یہ واقعہ محمد تقی موسوی اصفہانی کے جو مؤلف کتاب ہیں ان کا ہے۔ تالیف کتاب سے پہلے مجھ پر زیادہ قرض تھا، پس ماہ رمضان کی راتوں میں سے ایک رات امام علیہ السلام اور آپ کے آباء و اجداد سے متوسل ہوا اور حاجت کو ذکر کیا۔ طلوع آفتاب کے بعد جب میں نے مسجد میں مراجعہ کیا اور وہاں میں سویا تو آپ نے خواب میں مجھے فرمایا تھوڑا صبر کر، میں اپنے خاص دوستوں سے مال جمع کروں اور تجھے دوں گا۔ میں خوشحال اور مسرور ہوا، خدا کا شکر بجا لایا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے مجھے رقم دی، کہا کہ یہ امام کا حصہ ہے۔ بس میں بہت خوش ہوا اور اپنے آپ سے کہنے لگا سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 پڑھی کہ یہ میرے خواب کی تعبیر۔ اے مسلمان بھائیوں، میں تمہیں امام علیہ السلام سے توسل کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ کافی میں امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا امام ماں کے شکم میں سنتے ہیں، جب آپ کی ولادت ہو تو 2 کاندھوں کے درمیان یہ لکھا ہوا تھا سورہ انعام کی آیت نمبر 115، اور آپ کے پروردگار کی بات
صدق و سچائی اور عدل و انصاف کے لحاظ سے مکمل ہے اور اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ جب انہیں امامت ملے گی، خدا ان کے لیے نور کی عمود قرار دے گا جس کے ذریعے ہر شہری کے انجام دینے کے فعل کو دیکھتے ہیں۔ واقع دوم ہے حاجی مرزا نوری جنت المابا میں کچھ اس طرح لکھتے ہیں کہ ماہ جمادی الاول 1299 ایک آدمی آقا محمد مہدی کازمین میں آئے۔ وہ بندر ملومین میں ساکن تھے اور جہاں سخت مریض میں مبتلا ہوئے اور صحت یابی کے بعد بہرے اور گونگے ہو گئے۔ وہ شفا کے لیے آئمہ کی زیارت کرنے کے لیے عراق گئے، آئمہ سے توسل کیا۔ عراق میں آپ کے رشتہ دار تاجر وہاں تھے، ان کے پاس گئے، 20 دن تک وہیں ٹھہرے۔ آخرکار انہوں نے سامرہ جانے کا ارادہ کیا۔ ان کے رشتہ دار وہاں سے کشتی میں ان کو سوار کرایا۔ جب وہ اس پاک سرزمین پر پہنچے، 10 جمادی الثانی ظہر جمعے کے بعد اس سال سرداب میں داخل ہوئے۔ وہاں مقدس افراد پہلے بھی موجود تھے۔ آپ علیہ السلام سے توسل کیا، دیوار پر زندگی نامہ لکھا، لوگوں سے بھی دعا کے لیے کہا۔ وہ خود بھی کافی مدت تک دعا اور توسل کیا۔ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی کہ خدا نے معجزے کے ذریعے امام علیہ السلام نے اسے شفا دی اور فصیح زبان سے بولتے ہوئے سرداب سے باہر آئے۔ ہفتے کے دن اسے مرزا نوری کی خدمت میں لایا گیا۔ اس شخص نے آپ کے سامنے سورہ حمد کی تبرکاً پڑھی۔ ہر جگہ خوشی ہی خوشی تھی۔ اتوار اور پیر کو صحن سکوین میں علماء اور طلباء نے جشن منایا، جگہ جگہ چراغاں کیا، نظم پڑھی، مختلف ممالک میں منتشر کیا۔ جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو وہ مریض ہوتے تھے شفا پاتے دیکھا، اس کو ایک نظم کی صورت میں لکھا۔ 78 ہے امام علیہ السلام کی برحق قضاوت۔ بہار میں دعوات راوندی سے اور وہ حسن بن طریف سے روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو لکھا کہ امام کے بارے میں پوچھا کہ جب وہ ظہور کریں گے تو لوگوں میں کیسے قضاوت کریں گے۔ آپ علیہ السلام سے ہادی کے بارے میں بھی سوال کیا، جواب ملا کہ امام کے بارے میں تو نے سوال کیا، پس جب وہ ظہور کریں گے تو اپنے علم سے لوگوں میں قضاوت کریں گے، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قضاوت کو گواہوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی کتاب میں کتاب الغیبہ میں سید عبد الحمید سند سے امام باقر سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ امام پہلے انطاکیہ سے آغاز کریں گے، رات کو ایک غار میں کہ جسے عصائے موسیٰ اور سلیمان کی انگوٹھی ہے، سب کو باہر لے کر آئیں گے اور فرمائیں گے لوگوں میں سعادت مند ترین قائم کے واسطے سے اہل کوفے والے سے ہوں گا۔ نیز فرمایا کہ مہدی اس لیے نام رکھا گیا کہ پنہانی ہدایت کریں گے، حتیٰ کہ جو شخص خانے میں رہتا ہے وہ بات کرنے سے ڈرے گا کہ کہیں دیوار کہہ نہ دے۔ 79 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی قرابت۔ امام علیہ السلام کے لیے دعا کرنے کا تقاضا ہے کیونکہ دعا مودت کی اقسام میں سے ہے۔ خداوند عالم سورہ شعراء آیت نمبر 23 میں فرماتا ہے، کہیے کہ میں تم سے اس تبلیغ اور رسالت پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کے۔ شیخ صدوق کتاب خصال میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، 4 گروہوں کی شفاعت میں کروں گا اگر یہ گناہگار ہی کیوں نہ ہوں، میرے اہل بیت کی مدد کرنے والے، ان کی حاجات پوری کرنے والے جب وہ محتاج ہوں، ہاتھ اور زبان سے انہیں دوست رکھنا، اور جو شخص کسی سے تکلیف کو دور کرے۔ 80 ہے امام علیہ السلام کی عدالت۔ عدل پہلے بیان ہو چکا ہے، چند اور روایات کا ذکر کرتے ہیں۔ غایت المرام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں مہدی کی بشارت دیتا ہوں جب میری امت لوگوں کے درمیان اختلاف اور زلزلے کا آنا، ایسے حالات میں وہ ظہور کریں گے، پس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ پہلے وہ ظلم و ستم سے پر ہوگی، پس زمین و آسمان میں رہنے والے ان سے راضی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں ایک دن باقی نہ رہتا ہو، خدا اس رات کو طولانی فرمائے گا تاکہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے ایک مرد حکومت نہ کرے جس کا نام میرا نام، جس کے والد کا نام میرے والد کا نام، جو زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا جیسے کہ پہلے وہ ظلم و ستم سے پر ہوگی۔ اس حدیث میں یہ اشکال نہ ہو کہ آپ کے والد کا نام رسول اللہ کے والد کا نام ہوگا، اس کی تعویل یوں ہوگی کہ رسول نے کنیت کو نام اور جد کو باپ فرمایا، ایسی صورت میں باپ سے مراد حسین کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ 81 ہے امام علیہ السلام کے ہاتھوں قتل دجال۔
اس مطلب پر ایک روایت دلالت کرتی ہے کہ جو صدوق نے کمال الدین سے انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کی کہ آپ نے کہا کہ خدا نے 14 نور 14,000 سال مخلوق کو خلق کرنے سے خلق فرمایا کہ جو ہماری ارواح تھیں آپ سے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول یہ 14 نور کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور حسین کی نسل سے دوسرے آئمہ کہ جن میں آخری قائم ہیں کہ جو غیبت کے بعد ظہور کریں گے، دجال کو قتل کریں گے اور زمین کو ظلم و ستم سے پاک کریں گے۔ 82 ہے امام علیہ السلام کے کمالات۔ اگر تم سنو کہ ایک آدمی میں کمالات پائے جاتے ہیں اور اس پر مشکل وقت آ جائے تو انسان عقل یہ کہتی ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اگر یہ عمل نہیں کر سکتے تو دعا کرو تاکہ تیرے اور ان کے درمیان شفقت پائی جائے۔ اب ان مطالب پر تو نے توجہ دی تو میں کہتا ہوں کہ قائم آل محمد میں تمام کمالات کی حدود جمع ہیں، وہ جمال و جلال کے بہترین مرتبے پر فائز، یہ سب اہل عقل پر واضح ہے۔ آپ کی مصیبت کی عظمت خود آپ کی عظمت کے برابر ہے۔ شیخ محمد حر عاملی نے کتاب اثبات الحداد بن نصوص والمعجزات کتاب اثبات الرجعہ سے فضل بن شازان سے صحیح سند سے نقل کی کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی نبی یا وصی کا معجزہ نیست مگر یہ کہ اس کے مانند قائم سے بھی معجزات ظاہر ہوں گے تاکہ دشمنوں پر اتمام حجت ہو۔ کتنا اچھا جملہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں، جو سب کچھ اولیاء کے پاس ہے وہ صرف آپ ایک کے پاس موجود ہے۔ بہار میں علامہ مجلسی مفضل بن عمر سے امام صادق سے نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب قائم کا ظہور ہوگا آپ خانہ خدا کی پشت کا تکیہ لگائے ہوئے فرمائیں گے اے لوگوں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ آدم اور شیس کو دیکھے جان لو میں آدم اور شیس ہوں، جو کوئی نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے سام کو دیکھنا چاہتا ہے میں نوح اور سام ہوں، جو شخص ابراہیم و اسماعیل کو دیکھنا چاہتا ہے تو میں ابراہیم و اسماعیل ہوں، جو شخص موسیٰ اور یوشا کو دیکھنا چاہتا ہے میں وہی موسیٰ یوشا ہوں، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ عیسیٰ اور شمعون کو دیکھے تو میں عیسیٰ اور شمعون ہوں، جو آدمی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہے میں وہی محمد و علی ہوں، جو یہ چاہے کہ حسن و حسین کو دیکھے تو میں وہی حسن و حسین ہوں، جو یہ چاہتا ہے کہ حسین کی اولاد کو دیکھے تو میں وہی آئمہ اطہار ہوں۔ میری دعوت کو قبول کرو، جمع کے ساتھ جمع ہو جاؤ تاکہ میں اس کی خبر دوں جو انہیں کہا اور جو نہیں کہا۔ 83 ہے امام علیہ السلام کی انبیاء سے مشابہت۔ انبیاء سے شباہت۔ پہلا آدم علیہ السلام سے شباہت۔ خدا نے آدم کو اپنی زمین میں خلیفہ قرار دیا اور اسے ولایت بنایا اور فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 بے شک میں نے زمین پر جانشین قرار دیا ہے۔ خداوند عالم قائم علیہ السلام کو بھی زمین کا وارث اور اپنا خلیفہ قرار دے گا۔ چنانچہ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ قرآن میں سورہ نور آیت نمبر 55 میں ہے کہ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے وہ انہیں زمین میں اسی طرح جانشین بنائے گا۔ اس کی تفسیر کے بارے میں کہا کہ اس سے مراد قائم علیہ السلام اور ان کے اصحاب ہیں۔ مکے سے ظہور کے وقت وہ فرمائیں گے سورہ زمر کی آیت نمبر 74 کہ سب تعریف اور شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے کیا ہوا اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں زمین کا وارث بنایا۔ آدم علیہ السلام کا گریہ انبیاء سے ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آدم نے جنت کے فراق میں اتنا گریہ کیا کہ آپ کے دونوں رخسار پانی کی مانند جاری ہو گئے۔ امام صادق علیہ السلام سے بھی اسی مضمون کے ساتھ روایت نقل ہے۔ قائم آل محمد حضرت آدم کی مانند بہت گریہ کرتے ہیں۔ چنانچہ زیارت ناہیہ میں آپ اپنے جد حسین سے خطاب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دن رات میں تیرے لیے ندبہ کرتا ہوں، اشک کے بجائے خون کے آنسو روتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ آیت نازل ہوئی۔ خدا نے سب کچھ حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم دی، بلکہ اس کے علاوہ دوسرے اور مطالب بھی آپ علیہ السلام کے اسرار میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت آدم نے اسم اعظم کے 25 حروف یاد کیے اور روایات میں ملتا ہے کہ حضرت محمد نے بہت حروف یاد کیے اور جو کچھ خدا نے اپنے انبیاء کو دیا وہی اپنے اوصیاء کو بھی دیا۔ کلینی نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ وہ علم کہ جو حضرت آدم پر نازل ہوا وہ باقی رہا، ہر عالم کو ارث میں ملا، زمین عالم کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی۔ آدم نے خدا کی زمین کو عبادت سے زندہ کیا، پھر جنوں کے کفر و طغیان سے سب کو مار دیا۔
حضرت قائم بھی زمین کو دین خدا اور عدل الہی سے حدود کو زندہ کریں گے۔ دوسرا ہے جناب حابیل علیہ السلام سے شباہت۔ حضرت حابیل کو اپنے سگے بھائی قابیل نے قتل کیا اور یہ زمین پر پہلا انسان ہے۔ خدا قرآن کریم میں سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے، اے رسول، آپ انہیں آدم کے دونوں بیٹوں کا سچا قصہ پڑھ کے سنائیں، جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی تو قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہ ہوئی، اور دوسرے نے کہا میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ پہلے نے کہا کہ اللہ تو صرف متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے۔ تیسرا حضرت شیس علیہ السلام سے مشابہت۔ حبت اللہ شیس کو اجازت نہیں ملی کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کریں، چنانچہ کافی میں امام باقر علیہ السلام سے ایک طولانی حدیث میں ہے کہ جب حبت اللہ نے اپنے باپ آدم علیہ السلام کو دفن کیا، قابیل اس کے پاس گیا اور کہا، اے حبت اللہ، میں نے دیکھا کہ میرے باپ آدم نے تجھے اتنا علم عطا کیا کہ اتنا مجھے عطا نہیں کیا۔ یہ وہی علم ہے کہ جس سے اس کے بھائی حابیل کی دعا قبول ہوئی اور اس کی قربانی قبول ہوئی، لہٰذا میں نے اسے قتل کیا تاکہ اس کی اولاد نہ ہو، لوگ میری نسل پر افتخار کریں اور لوگ کہیں کہ میں وہ ہوں جس کی قبول ہوئی اور تم وہ ہو جس کی قربانی قبول نہیں۔ اگر جو علم تو نے باپ سے سیکھا ظاہر کرو گے تو تجھے بھی قتل کر دوں گا جس طرح حابیل کو قتل کیا۔ پس حبت اللہ اور اس کی اولاد نے علم اور ایمان کو اس سے مخفی رکھا۔ حضرت قائم علیہ السلام کو بھی اجازت حاصل نہیں کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کریں تا معین دن تک، چنانچہ امام علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ جب آپ کی اولاد ہوئی اور زانو پر آئے تو آپ نے 2 انگلیوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور چھینک لی اور فرمایا، الحمد صالح۔ ظالم حاکم سمجھتے ہیں کہ حجت الہی نابود ہو گئی ہے، حالانکہ ان کو بات کرنے کی اجازت ہوتی تو شک دور ہو جاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے شباہت۔ حضرت نوح علیہ السلام کو شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام اور امام ہادی سے روایت ہے کہ حضرت نوح کی عمر 2500 سال تھی۔ امام علیہ السلام شیخ الاوصیاء ہیں۔ کافی کی روایت کے مطابق وہ نیمہ شعبان 255 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کی عمر اس سال تک 1050 سال ہو چکی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ امام علیہ السلام آدم اور نوح کی سیرت پر ہوں گے اور یہ طولانی عمر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کلام سے زمین کو کافروں سے پاک کیا اور کہا کہ اے پروردگار، کافروں میں سے کسی کو زمین پر جگہ نہ دے۔ امام زمانہ علیہ السلام بھی زمین کو کافروں سے پاک کریں گے حتیٰ کہ ان کا اثر تک نہیں رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال صبر کیا، حالانکہ لوگ ستم گر تھے۔ خدا نے فرمایا سورہ عنکبوت آیت نمبر 14 کہ وہ اس میں 50 سال کم 1000 سال رہے، پھر آخرکار اس قوم کو طوفان نے آ پکڑا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ امام زمانہ علیہ السلام نے بھی اپنی امامت کے اوائل سے لے کر اب تک صبر کیا، معلوم نہیں کہ کب تک صبر کریں گے۔ جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی وہ ہلاک ہوا، اسی طرح جو شخص امام زمانہ علیہ السلام سے بیعت نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت نوح اور ان کے اصحاب کے لیے خدا نے اتنا فرج اور کشائش کو اتنا مؤخر کیا کہ اکثر لوگ منحرف ہو گئے۔ حضرت ادریس نے حضرت نوح کے ظہور کی بشارت دی اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی بشارت خدا نے فرشتوں کو دی۔ حضرت نوح کی ندا شرق و غرب میں سنائی دی، یہ آپ کا ایک معجزہ تھا، اور امام زمانہ علیہ السلام بھی ظہور کے وقت رکن و مقام کے درمیان کھڑے ہوں گے، فریاد کریں گے، فرمائیں گے، اے میرے سرداروں، اے میرے خواص، اے ایسے افراد کہ جن کو خدا نے ظہور قائم سے پہلے زمین پر ایک فریاد کو سارے لوگ سنیں گے اور وہ آواز پر لبیک کہیں گے اور آگ جھپکنے کے لہجے میں سب رکن و مقام کے درمیان جمع ہوں گے۔ پانچواں ہے حضرت ادریس علیہ السلام سے شباہت۔ حضرت ادریس حضرت نوح کے باپ کے دادا تھے کہ جن کا نام اخنو تھا۔ خدا نے اسے بہت بلند کیا، کہا جاتا ہے کہ چوتھے آسمان پر لے گئے اور ایک قول ہے کہ چھٹے آسمان پر۔ مجمع البیان میں مجاہد نقل کرتے ہیں کہ ادریس کو اوپر آسمان کی طرف اٹھایا گیا جس طرح حضرت عیسیٰ کو اوپر اٹھا لیا گیا اور وہ زندہ ہیں۔ بعض نے کہا کہ چوتھے اور پانچویں آسمان کے درمیان ان کی روح قبض ہو گئی۔ اس مضمون کی روایت امام باقر سے بھی منقول ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کو بھی خدا نے بلند درجات عطا کیے۔ خدا نے حضرت ادریس علیہ السلام کو فرشتوں کے بالوں پر بٹھایا تاکہ وہ آسمانی فضا میں پرواز کریں۔
علی بن ابراہیم قمی اپنے والد گرامی سے محمد بن ابی عمیر سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے ایک فرشتے پر عجب کیا اور اس کے بال کاٹ دیے، اسے ایک جزیرے میں پھینکا، کافی مدت تک وہ وہاں رہا۔ جب خدا نے ادریس کو مبعوث کیا، وہ فرشتہ ان کے پاس گیا اور کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میرے لیے دعا کریں تاکہ خدا مجھ سے راضی ہو اور میرے دوبارہ بال آ جائیں۔ ادریس نے کہا ہاں دعا کرتا ہوں۔ آپ نے خدا سے درخواست کی، خدا نے اس فرشتے کے بال واپس کیے اور خدا اس سے راضی ہوا۔ پھر اس فرشتے نے حضرت ادریس سے کہا کہ کیا تجھے کوئی حاجت ہے؟ آپ نے کہا ہاں، مجھے پسند ہے تو مجھے اوپر لے جا تاکہ موت کے فرشتے کو دیکھ سکوں۔ پھر فرشتے نے آپ کو بالوں پر اٹھایا، آسمان میں لے گیا۔ چوتھے آسمان پر اچانک موت کے فرشتے کو دیکھا کہ جو باتعجب حرکت کرنے لگا۔ ادریس نے موت کے فرشتے کو سلام کیا، کہا کہ تم سر کو کیوں ہلاتے ہو؟ اس نے کہا کہ خدا نے مجھے حکم دیا کہ چوتھے اور پانچویں آسمان کے درمیان روح قبض کروں۔ میں نے کہا پروردگار یہ کام کیسے انجام دوں؟ چوتھے آسمان سے تیسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر اس کے چوتھے اور تیسرے آسمان کے درمیان روح قبض کی، لہٰذا خداوند متعال فرماتا ہے کہ ہم نے اسے بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 57۔ ادریس کو ادرس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ بہت ہی درس دیتے تھے۔ کہا گیا کہ وہ جنت میں زندہ ہیں۔ یہ قول ابن عباس سے مروی ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کو روح القدس نے اپنے بالوں پر اٹھایا اور آسمان کی طرف لے گئے۔ کمال الدین میں ایک حدیث ہے کہ حکیمہ نقل کرتی ہیں امام زمانہ علیہ السلام کا میلاد کا دن آیا تو اس حسن عسکری علیہ السلام نے آپ کو لیا، حالانکہ آپ کے سر پر کبوتر پرواز کر رہے تھے۔ اس وقت امام نے ایک کبوتر کو آواز دی، آپ کو وہ اٹھاتے اور حفاظت کے ساتھ 40 دن کے بعد واپس لے آتے۔ اس کبوتر نے آپ کو اٹھایا، آسمان کی طرف لے گیا، باقی کبوتر بھی اس کے ہمراہ تھے۔ اس وقت میں نے سنا کہ حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھے ایسے شخص کے ہاں سپرد کروں گا کہ جسے موسیٰ کی ماں نے اپنے بیٹے کے سپرد کیا۔ نرجس رونے لگی۔ امام نے کہا آرام اور سکون اختیار کریں، تیرے دودھ کے علاوہ باقی دودھ ان پہ حرام ہے اور وہ جلد ہی تیرے پاس واپس آئے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اپنی ماں کے پاس حکیمہ کہتی ہیں میں نے عرض کی یہ پرندہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ روح القدس ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنی قوم سے غائب ہوئے جب انہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ حضرت ادریس کی غیبت طولانی ہوئی، اتنی زیادہ مدت گزری کہ ان کے پیروکار سختی اور شدت میں غمگین تھے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی بھی غیبت طولانی ہوگی اور شیعہ سختی اور شدت میں پریشان ہوں گے۔ بہار میں رسول خدا سے منقول ہے کہ آپ نے کہا کہ تمہاری حالت ہمیشہ ایسی رہے گی حتیٰ فتنہ اور فساد عام ہوگا۔ ایسے حالات میں ایک شخص کی ولادت ہوگی جس کو لوگ پہچانتے نہیں ہوں گے، ظلم و ستم کی اتنی حد ہوگی کہ اللہ کہنا مشکل ہوگا۔ پھر خدا میری اولاد سے ایک شخص کو پیدا کرے گا کہ جو زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا، جس طرح پہلے وہ ظلم و ستم سے پر ہوگی۔ حضرت امیر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ البتہ زمین ظلم و ستم سے پر ہوگی، کوئی اللہ کا نام نہیں لے گا سوائے پنہانی۔ پھر خدا قوم صالح کو لے آئے گا اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے پھیر دیں گے جیسا کہ پہلے ظلم و ستم سے پر ہوگی۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کی غیبت طولانی ہوئی، لوگوں نے توبہ کرنے کا ارادہ کیا اور خدا کی طرف پلٹ آئے۔ خدا نے اسے ظاہر کیا، برائیوں سے نجات دی۔ امام زمانہ علیہ السلام بھی اسی طرح ہیں کہ اگر لوگ توبہ پر اتفاق کریں اور اس کی مدد کے لیے ارادہ کر لیں، خدا سے اسے ظاہر فرمائے گا۔ چھٹا ہے حضرت ہود علیہ السلام سے شباہت۔ حضرت ہود علیہ السلام کا نام عابر تھا۔ حضرت نوح نے ان کے ظہور کی بشارت دی۔ کتاب کمال الدین میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت نوح کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو بلایا، فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرے بعد تمہارے لیے ایک غیبت آئے گی، ظالم لوگ ظاہر ہوں گے، البتہ میرے فرزند کے قیام کے ذریعے خدا کشائش عطا کرے گا جس کا نام ہود ہوگا، اس وقار و سکینے کے ساتھ آئے گا، اس کا خلق اور اخلاق میرے مشابہ، خدا اس کے ظہور کے وقت تمہارے دشمنوں کو ہوا و طوفان کے ذریعے ہلاک کرے گا، پس ہمیشہ ہود کے ظہور کا انتظار کرو حتیٰ کہ ان پر مدت طولانی ہوگی۔ اکثر لوگوں کے دل میں قساوت آ گئی، پھر خدا نے ہود پیغمبر کو بھیجا کیونکہ لوگ نا امید ہو گئے تھے۔ ہوا کی
ہود کی خدا نے قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے تعریف کی ہے سورہ زاریات آیت نمبر 41 کہ جو جس چیز سے بھی گزرتی تھی اسے ریزہ ریزہ کر دیتی تھی۔ اس وقت ان پر غیبت واقع ہوئی اور حضرت ہود علیہ السلام نے ظہور کیا۔ امام زمانہ علیہ السلام کی بھی تمام ان کے آباء و اجداد نے خوشخبری دی اور آپ کے ظہور کو بیان کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے وسیلے سے ان کو ہلاک کیا اور ان پر ایک عظیم طوفان اور ہوا کو بھیجا۔ خداوند متعال سورہ زاریات آیت نمبر 41 اور 42 میں فرماتا ہے کہ جب ہم نے ان پر ایک ایسی بے برکت ہوا بھیجی جو جس چیز سے بھی گزرتی اسے ریزہ ریزہ کر دیتی تھی۔ خدا امام زمانہ علیہ السلام کے وجود مبارک سے لوگوں کو سیاہ آندھی کے ذریعے کافروں کو، اس کے بعد نبی خدا حضرت صالح علیہ السلام سے امام زمانہ علیہ السلام کی مشابہت ہم انشاءاللہ اپنی اگلی آنے والی آڈیو میں بیان کریں گے۔ آئیے اس نشست کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ الہی ہمیں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے بہترین اعوان و انصار میں شمار فرما، ان کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو روشن فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اگر آپ کو یہ کوشش میری پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔